بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عطاء ابن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت دن کے شروع میں کرے اس کی تمام دن کی حوائج پوری ہو جائیں گی، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ احادیث مبارکہ میں سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآن کریم کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جس کو فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور جو اس کو اٹھائیں گے، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے، اور آخرت کی ہول اور خوف وحشتناکی کو دور کرتی ہے۔ اور اس سورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے کو بلند کرنے والی، اونچا کرنے والی، اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، کیونکہ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا اور پھر وہ اس رات انتقال کر گیا تو وہ شہید کے درجے کو پہنچے گا، اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کے وقت پڑھتا ہے وہ اسے پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھتا ہے کہ اسے خوف ہو کہ کھانا کم پڑ جائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچے کی پیدائش کے وقت، ڈیلیوری کے وقت پریشانی اور دشواری ہو رہی ہو تو اس کے لیے ولادت کے وقت آسانی ہوگی اس سورت کی تلاوت سے۔ مقری کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور والصافات کی تلاوت جمعہ کے دن کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔